صلیبی لشکر شام اور لبنان کے بہت سے علاقے فتح کرنے کے بعد بیت المقدس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس فوج میں 1300 گھڑ سوار، 1300 نائٹس اور 12,000 پیدل فوجی، 12,000 سولجرز تھے۔ ادھر بیت المقدس میں فاطمی گورنر افتخار الدولہ تقریباً 5,000 جوانوں کے ساتھ اسی دشمن کا انتظار کر رہے تھے۔ افتخار الدولہ کا لشکر گو کے تعداد میں کم تھا، لیکن بیت المقدس کے حفاظتی انتظامات کو دیکھیں تو 5,000 کی تعداد بھی ڈیفنس کے لیے کافی تھی۔ شہر کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ اس کے گرد 4 کلومیٹر لمبی 4 کلومیٹر لانگ حفاظتی دیوار تھی جو 50 فیٹ بلند، 50 فیٹ اونچی تھی اور 10 فیٹ تک 10 فیٹ تک چوڑی تھی۔ دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے تیر انداز بھی تعینات تھے۔ دیوار کے آگے ایک بڑی خندق، ایک ٹرنچ بھی کھدی ہوئی تھی۔ فاطمیوں کے پاس 14 منجنیقیں اور بھاری مقدار میں آگ لگانے والا کیمیکل بھی تھا۔ شہر کے باہر موجود پانی کے کچھ کنویں تو تھے، لیکن ان میں بھی فاطمیوں نے زہر ملا دیا تھا۔ جو چھوٹا موٹا چشمہ صاف باقی رہ گیا تھا قلعے سے باہر، شہر سے باہر، وہ بھی بیت المقدس کی دیواروں پر کھڑے تیر اندازوں کی رینج میں تھا۔ اگر صلیبی شہر کے گرد گھیرا ڈال کر محاصرہ شروع کر دیتے، وہاں بیٹھ جاتے، تو جون کی سخت گرمی اور پیاس انہیں بے حال کر دینے کے لیے کافی تھی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں شہر کے اندر پانی کی کوئی کمی ہی نہیں تھی، کیونکہ یہاں تو زیر زمین راستوں سے تازہ اور صاف پانی مسلسل دستیاب تھا۔ تو ایسے میں کیا صلیبی لشکر نے پھر بھی بیت المقدس کا محاصرہ کیا؟ کیا وہ اتنی مشکل جنگ کو لڑ کر جیت پائے؟ میں ہوں فیصل رائج اور دیکھو سنو جانو کی نئی سیریز دا کروسیڈز اینڈ ایوبی کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ مائیکروس فیلوز صلیبی لشکر 3 جون 1099 کے روز بیت المقدس سے 50 کلومیٹر دور رملہ شہر پہنچ چکا تھا۔ یہ بیت المقدس سے پہلے مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا، آخری گڑھ تھا جس پر قبضہ صلیبیوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ انہیں خدشہ تھا کہ اس شہر میں انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ جیسے ہی صلیبی لشکر شہر کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ شہر کے دروازے کھلے ہیں اور شہر خالی ہے۔ رملہ کے باشندے صلیبی لشکر کی آمد کی خبر سن کر ہی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ صلیبیوں کو نہ صرف یہ کہ بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر لڑائی کے پورا شہر مل گیا تھا، بلکہ رملہ کے اندر سے انہیں گندم کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آ گیا۔ چند روز بعد 6 جون کو وہ رملہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ایک اور کامیابی ان کا راستہ تک رہی تھی۔ جب وہ شہر سے محض 16 کلومیٹر دور تھے تو اچانک انہیں مسیحیوں کا ایک وفد ملا۔ یہ مسیحی بیت المقدس کے جنوب میں بیت اللحم شہر سے آئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللحم مسیحیوں کی ایک اور مقدس ترین جگہ ہے جہاں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کرائسٹ پیدا ہوئے تھے۔ یہاں ان کی ممکنہ جائے پیدائش پر ایک چرچ بھی تعمیر کیا گیا ہے جسے چرچ آف نیٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ تو مسیحیوں کے وفد نے صلیبیوں سے کہا کہ ہمارا شہر آپ کا منتظر ہے، آپ کی راہ تک رہا ہے، آئیے اور ہمیں مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروائیے۔ چنانچہ صلیبیوں کا ایک دستہ ان مسیحیوں کے ساتھ گیا اور بیت اللحم کو بغیر کسی مزاحمت کے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ شہر میں انہیں کوئی مسلمان فوجی نہیں ملا۔ یہاں کی آبادی بھی مسیحی تھی جنہوں نے صلیبیوں کا دل کھول کر استقبال کیا۔ صلیبی سپاہی چرچ آف نیٹیویٹی کے سامنے پہنچے اور اس کامیابی پر کرائسٹ کا شکریہ ادا کیا اور نعرے لگائے۔ بیت اللحم کو کنٹرول میں لینے کے بعد یہ صلیبی سپاہی واپس اپنے مرکزی لشکر میں آ گئے اور بیت المقدس کی طرف پھر سے مارچ شروع ہو گیا۔ اس وقت تک بیت المقدس کے ارد گرد کا علاقہ پوری طرح سے صلیبیوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا اور یہ شہر درمیان میں یوں ہی تھا جیسے سمندر میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو۔ 7 جون کے روز صلیبی لشکر کو بیت المقدس کی دیواریں نظر آنے لگیں۔ ان دیواروں کو دیکھ کر کئی صلیبی سپاہی فرط جذبات سے اپنے آنسو نہ روک سکے اور زار و قطار رونے لگے۔ یہ شہر ان کے لیے سب سے مقدس تھا اور اسی کے لیے وہ یورپ سے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے پہنچے تھے۔ وہ جلد از جلد اس شہر پر قبضے کے لیے بے تاب تھے، لیکن بیت المقدس ان کے لیے ترنوالا ثابت ہونے والا ہرگز نہیں تھا۔ آپ جان چکے ہیں کہ فاطمی بھرپور حفاظتی انتظامات کے ساتھ تیار تھے
یہی وجہ ہے کہ صلیبیوں کے لیے یہ شہر بہت دیر تک یوں ہی رہا کہ جیسے یہ فتح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت صلیبیوں نے پھر کیا کیا؟ 7 جون کو صلیبی لشکر نے دو اطراف جنوب اور شمال، ساؤتھ اور نارتھ سے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن افتخار الدولہ کی توقع کے عین مطابق انہیں پانی کی کمی سے مشکلات پیش آنے لگی۔ شہر کے باہر ایک چھوٹے سے تالاب میں پینے کا پانی موجود تو تھا، لیکن اس کے ساتھ بہت سیریس مسائل تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ تالاب میں پانی ایک زیر زمین چشمے سے آتا تھا اور اسے بھرنے میں 3 دن لگتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جگہ فاطمی تیر اندازوں کی رینج میں تھی، لیکن شدید گرمی میں پیاسے صلیبی 3 دن بعد اس تالاب پر پہنچ ہی جایا کرتے تھے۔ دشمن کے برستے تیروں کے درمیان تالاب پر جھمگٹا لگ جاتا تھا، کچھ فاطمیوں کے تیروں سے مارے جاتے تھے اور کچھ صلیبی ڈھالوں پر ان تیروں کو روک کر آگے بڑھتے رہتے تھے۔ رش کی وجہ سے پانی کے لیے دھکم پیل اور جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ اس دھکم پیل میں ان کے کئی جانور جنہیں وہ پانی لے جانے کے لیے ساتھ لاتے تھے وہ تالاب میں ڈوب کر مر جاتے تھے۔ ہوا یہ کہ جلد ہی یہ تالاب، یہ واحد پانی کا ذخیرہ، لاشوں سے بھر گیا اور صلیبی پانی کے اس اہم ذخیرے سے محروم ہو گئے۔ صلیبیوں نے اس تالاب سے مایوس ہو کر دیگر جگہوں پر اب پانی کی تلاش شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے صلیبی کیمپ سے کوئی 10 کلومیٹر دور ایک جگہ پانی تو ملا، لیکن وہ بھی گندا اور بدبودار تھا۔ صلیبی سپاہی اتنی دور سے یہ آلودہ پانی مشکیزوں میں بھر کر لاتے تھے اور جو کی روٹی کے ساتھ اسے پی لیتے تھے۔ یہ پانی انہیں بڑی احتیاط سے لیکن پینا پڑتا تھا، کیونکہ اس میں بعض اوقات جونکیں بھی ہوتی تھیں۔ خون چوسنے والی یہ جونکیں جو صلیبی سپاہی غلطی سے بھی نکل لیتا، وہ انتہائی تکلیف دہ موت مر جاتا۔ جب فاطمیوں کو پتا چلا کہ دشمن کس جگہ سے پانی لا رہا ہے تو انہوں نے وہاں بھی اپنے سپاہی بھیجنا شروع کر دیے۔ یہ سپاہی ارد گرد کے درختوں اور جھاڑیوں وغیرہ میں چھپ جاتے اور موقع ملتے ہی صلیبیوں پر تیر برساتے، انہیں ہلاک کرتے اور واپس آ جاتے۔ 13 جون کو صلیبیوں نے شمالی اور جنوبی، نارتھ اور ساؤتھ سائیڈ سے قلعے پر بھرپور حملہ کیا۔ انہوں نے سیڑھیوں کے ذریعے دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی۔ لیجنڈ ہے کہ صلیبیوں کو کسی غیبی ہستی نے بشارت دی تھی کہ اگر وہ پورا دن حملہ جاری رکھیں گے تو شہر لازمی فتح ہو جائے گا۔ صلیبیوں نے شمال اور جنوب دونوں اطراف سے بھرپور حملہ کیا، حملہ جاری رکھا۔ سپاہی دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھنے لگے، تاہم دیواروں پر کھڑے فاطمی تیر اندازوں اور سپاہیوں نے ان کا یہ حملہ بری طرح ناکام بنا دیا۔ کہتے ہیں فاطمی سپاہی دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر لڑ سکتے تھے اور وہ لڑتے تھے، جبکہ صلیبیوں کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے میں ظاہر ہے ڈھال۔ اس طرح فاطمی سپاہیوں کے لڑنے کی صلاحیت صلیبیوں سے بہت بڑھ جاتی تھی۔ دوستو، یہ پہلا حملہ صلیبیوں کا جس کے بارے میں انہیں بشارت بھی ملی تھی مبینہ طور پر، وہ ناکام ہو گیا اور صلیبی واپس اپنے کیمپس میں آ گئے۔ اس ناکامی کے بعد صلیبی لیڈر گوڈفرے آف بیون نے باقی سرداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی، ایک ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ جب تک دیوار پر چڑھنے کے لیے مناسب آلات نہیں بن جاتے، یعنی ہتھیار اس طرح کے تیار نہیں ہو جاتے، تو کوئی نیا حملہ نہیں کیا جائے گا۔ مائکیورس فیلوز 11ویں صدی 11th سینچری میں کسی قلعے کو فتح کرنے کے لیے منجنیکوں کے علاوہ، کیٹرپلرز کے علاوہ 2 اور ہتھیار بہت مشہور تھے، ایک ریم اور دوسرا سیج ٹاور۔ ریم ایک مضبوط شہتیر یا درخت کا مضبوط تنا ہوتا تھا جس کے اگلے سرے پر لوہا یا کوئی مضبوط دھات چڑھا کر اسے انتہائی طاقتور اور توانا بنا دیا جاتا تھا۔ پھر اس لکڑی کے نیچے پہیے لگا دیے جاتے تھے۔ پھر یہ سپاہی اس ریم کو تیزی سے دھکیلتے ہوئے قلعے کی دیوار یا دروازے کے کمزور حصوں سے ٹکرا دیتے تھے اور بار بار ٹکرا کر اسے توڑ دیتے تھے۔ اسی طرح ریم کے علاوہ بھی جو دوسرا ہتھیار تھا، وہ سیج ٹاور جو تھا، یہ ایک لکڑی کا بہت بڑا ایک مینار سا ہوتا تھا جس کی مختلف منزلیں ہوتی تھیں، سٹوریز ہوتی تھیں، ان میں فوجی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ٹاور قلعے کی دیوار کے برابر بلند بنایا جاتا تھا۔ اس کے نیچے لکڑی کے پہیے لگا کر اسے آگے بڑھایا جاتا تھا۔ جب یہ قلعے کی دیوار کے قریب پہنچتا تھا تو اس کا ایک حصہ دروازے کی طرح کھل کر قلعے کی دیوار پر ٹک جاتا تھا، یوں ایک پل سا بن جاتا تھا۔ سیج ٹاور میں بیٹھے سپاہی اس پل سے گزر کر قلعے کی دیوار پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ 2 ہتھیار تھے جن کو بنانے کے لیے صلیبیوں کو لکڑیوں کی بہت بڑی تعداد میں ضرورت تھی۔ اس میں مقامی مسیحیوں نے ان کی بہت مدد کی۔
इन लोगों ने सलीबियों को ऐसी जगहों के बारे में बताया जहां दरख्तों के बड़े बड़े ज़ख़ीरे मौजूद थे। चुनाचे सलीबी वहां से बड़े पैमाने पर लकड़ियां और दरख्तों के तने काट कर लाए और अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया। हजारों सलीबियों ने दिन रात एक करके हमले के लिए जरूरी सामान तैयार कर लिया, हथियार वगैरह तैयार कर लिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी रैम तैयार की जिसके नोकदार सिरे पर लोहा चढ़ाया गया। फिर कम से कम 2 बड़े सीज टावर भी बना लिए गए जो 3 मंजिलों के बराबर थे और हिफाजती दीवार जितने ऊंचे थे। इस तरह उन्होंने चंद मंजनेकें और हिफाजती दीवार पर चढ़ने के लिए बहुत सी सीढ़ियां भी तैयार कर ली। इस सब के अलावा सलीबियों ने हिफाजती दीवार के आगे मौजूद खंदक को भी जल्दी जल्दी भरना शुरू कर दिया ताकि उसे आसानी से पार किया जा सके। इस दौरान सलीबियों को एक और अहम खबर भी मिल गई। इटली की रियासत जेनोवा से 6 बहरी जहाज खुराक लेकर बैतुल मक़दस से 66 किलोमीटर दूर जाफा के साहली शहर में पहुंच चुके थे। सलीबियों ने फौरी तौर पर एक दस्ता जाफा भेजा ताकि वो वहां से खाने पीने का सामान ला सके। इन सिपाहियों के रास्ते में एक फातमी दस्ते से झड़प भी हुई, ताहम ये बचते बचाते जाफा पहुंच गए। जनेवा के जहाजरानों ने सलीबियों का खैर मकदम किया। सब लोग इतने खुश थे कि रात भर जश्न मनाते रहे। किसी को ध्यान ही ना रहा कि समंदर की तरफ से भी कोई खतरा पेश आ सकता है। सुबह जब जश्न खत्म हुआ तो एक बड़ा खतरा वाकई सर पर पहुंच चुका था। फातमी बहरी बेड़े ने जनेवा के जहाज़ों को घेर लिया था और शहर पर हमले की तैयारी कर रहे थे। ये सूरत-ए-हाल देखकर सारे सलीबी और जहाजरान भाग खड़े हुए। फातमियों ने उनके जहाज कब्जे में ले लिए और मिस्र की तरफ वापसी का सफर शुरू कर दिया। बहरहाल दोस्तों, ये सलीबी सिपाही इस अफरा तफरी में भी एक फ़ायदा उठाने में कामयाब रहे कि वो खाने पीने का कुछ सामान साथ ले ही गए और ये सामान ले जाकर उन्होंने बैतुल मक़दस के बाहर बैठे हुए अपने लश्कर में बांट दिया। यहाँ आपको दोस्तों बता दें कि मुस्लिम फातमी फौज तो एक कमांडर यानी इफ्तिखारुद्दौला की कमान में मुत्तहिद थी, यूनाइटेड थी, लेकिन सलीबी लश्कर में शदीद इख्तलाफात थे। पहला इख्तलाफ तो इस बात पर हो रहा था कि बैतुल मक़दस पर कब्जे के बाद इसका बादशाह कौन बनेगा। लश्कर में शामिल हर शहजादा और हर सरदार खुद बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था। सलीबी लीडर्स की हर मीटिंग में इस मसले पर बात होती थी। बादशाह के लिए हर कोई अपना या अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम पेश कर रहा था। दूसरी तरफ लश्कर के साथ मौजूद पादरियों का कहना था कि बैतुल मक़दस यरूशलेम तो खुदा का शहर है, कोई इंसान भला यहाँ का बादशाह कैसे बन सकता है। इसे तो खुदा की यानी दूसरे अल्फाज में चर्च की निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि ज़मीन पर तो खुदा के नुमाइंदे वही हैं। बादशाहत के इख्तलाफ के अलावा दोस्तों, फौज की कमान के मसले पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। शहर की शुमाली और जनूबी दीवारों के साथ तैनात सलीबी फोर्सेस के अपने अलग अलग कमांडर्स थे। नॉर्दर्न साइड पर, शुमाली साइड पर जो सलीबी लीडर्स मौजूद थे, उन्होंने गॉडफ्रे को अपना सुप्रीम कमांडर तस्लीम कर लिया था, जबकि जनूबी तरफ सदर्न साइड पर तैनात सलीबी एक दूसरे कमांडर रेमंड को अपना लीडर मानते थे। ताहम गॉडफ्रे का ग्रो जरा ज्यादा मजबूत था, हत्ता कि सदर्न साइड से भी बड़े पैमाने पर सलीबी सिपाही फरार होकर गॉडफ्रे के साथ ही शामिल हो रहे थे, यानी नॉर्दर्न साइड पर। इस वजह से रेमंड ने मजबूर होकर अपने सिपाहियों को भारी रकूम देना शुरू कर दी ताकि वो उसे छोड़ कर ना जाएं। हत्ता कि शहर की खंदक को पत्थरों से भरने के लिए भी वो अपने सिपाहियों को पैसे देने पर मजबूर हो चुका था। अब शुमाली और जनूबी दीवारों पर तैनात इन सलीबी लश्करों में ये रेस लगी हुई थी कि बैतुल मक़दस में सबसे पहले कौन दाखिल होगा। इस मुकाबले के लिए गॉडफ्रे सीज टावर्स और रैम तैयार करवा रहा था, जबकि रेमंड खंदक को पत्थरों से जल्द अज जल्द भरकर दीवार पर हमले की तैयारी कर रहा था। अब इनके मुकाबले में जब सलीबी ये तैयारी कर रहे थे तो फातमी भी किसी तरह गाफिल नहीं थे। फातमियों ने अपनी ज्यादातर फौज को जनूबी तरफ यानी कमांडर रेमंड वाली साइड पर तैनात कर रखा था, क्योंकि इस तरफ से दीवार थोड़ी कमजोर थी। इनकी मंजनेकें दिन रात सलीबी कैंप पर पत्थर बरसाती थीं। जो सलीबी लोग खंदक में पत्थर भरने जाते थे वो फातमी तीरंदाजों का निशाना भी बनते थे। दूसरी तरफ शुमाल में, नॉर्दर्न साइड में गो के फातमियों के कम फौजी तैनात थे, लेकिन वहां भी हर मुमकिन तैयारी कर ली गई थी। इस साइड पर गॉडफ्रे की रैम और मंजनेकों के मुकाबले के लिए दीवारों के साथ साथ घास फूस से भरी बोरियां रख दी गई थीं और रस्सियों के मजबूत जाल बनाकर लटका दिए गए थे ताकि पत्थरों और रैम के हमलों से दीवारों को कुछ कुशन दिया जा सके। गॉडफ्रे की सीज टावर्स का मुकाबला करने के लिए वो केमिकल भी बड़ी मिकदार में जमा कर लिया गया था जो बहुत जल्द आग पकड़ लेता है। तो दोस्तों, दोनों तरफ खूब तैयारियां हो रही थीं जिनमें खासे दिन भी लग गए।
इस दौरान जुलाई का महीना भी शुरू हो चुका था, लेकिन दोनों तरफ से इक्का दुक्का झड़पों के अलावा कोई खास लड़ाई शुरू नहीं हो रही थी। अलबत्ता इस दौरान साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नफ्सियाती जंग खूब लड़ी जा रही थी। सलीबियों ने कई मुस्लिम कैदियों को शहर की दीवार के सामने कत्ल किया। जनूबी तरफ तो एक जासूस को मंजनेक के जरिए उस खंदक में भी फेंक दिया गया जिसमें पत्थर भरे जा रहे थे। इस नफ्सियाती जंग के जवाब में फातिमियों ने भी मुबैना तौर पर एक सख्त हरकत की। उन्होंने जनूबी दीवार के साथ कई सलीबें लटका दी। फातिमी सिपाही इन सलीबों पर गंदगी फेंका करते थे। बहरहाल नफ्सियाती जंग और हमले की तैयारियां और सलीबियों की अंदरूनी कशमकश सब साथ साथ चलती रहीं। उधर पादरी भी अपनी दुआया तकरीबात जारी रखे हुए थे। 8 जुलाई को पादरियों के कहने पर सलीबियों की एक बड़ी तादाद ने नंगे पांव सलीबें उठाकर शहर की शुमाली दीवार के साथ पैदल चलना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि इस तरह खुदा जंग में उनकी मदद करेगा और शहर जल्द फतह हो जाएगा। ताहम ये लोग दीवार के इतना करीब थे कि फातिमियों की रेंज में आ गए। फातिमियों ने तीर और पत्थर बरसा बरसा कर बहुत से इन सलीबियों को मौत के घाट उतार दिया और बचने वालों को भागने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, इस सारे हाव हू के दरमियान सलीबियों की तैयारियां आखिरकार मुकम्मल हो गईं और हमले की घड़ी भी आन पहुंची। 14 जुलाई की सुबह, 14 जुलाई की सुबह जो ही सूरज निकला तो सलीबियों ने दोनों जानिब से बैतुल मकदस पर धावा बोल दिया। शुमाली साइड से, नॉर्दर्न साइड से रैम को, जबकि दोनों टावर्स को दोनों अतराफ से आगे बढ़ा दिया गया। जिस वक्त सलीबी ये मूव कर रहे थे तो इतने में फातिमी भी पूरी तरह चौकस तैयार हो चुके थे। उन्होंने दुश्मन के आगे बढ़ते हुए कदमों को पत्थरों और तीरों की बारिश करके रोक दिया। इससे सलीबियों को नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन वो पत्थरों और तीरों को ढालों से रोकते हुए दीवार की तरफ फिर बढ़ने लगे। उनका निशाना दीवार का एक कमजोर हिस्सा था जिसे तोड़कर वो शहर में दाखिल होना चाहते थे। फातिमियों ने जब ये देखा तो उन्होंने पत्थरों और तीरों का रुख रैम और सीज टावर की तरफ ही मोड़ दिया। कहते हैं वो पत्थरों को तेल और चर्बी में डुबोकर उन पर आग लगाते थे, फिर इन जलते हुए पत्थरों को मंजनेकों से दुश्मन पर फेंक देते थे। इन पत्थरों में कील भी जड़े होते थे। जब ये मखसूस किस्म का पत्थर सीज टावर या रैम से टकराता था तो चिपक जाता था और पूरी जगह आग से दहकने लगती थी। फातिमियों ने इस तरह जनूबी साइड वाले सीज टावर को जला दिया। फिर शुमाली साइड पर, नॉर्दर्न साइड पर अकलौती रैम को भी आग लगा दी गई। लेकिन हुआ ये कि इस नुकसान से पहले पहले सलीबियों ने रैम से मरकजी दीवार के सामने की छोटी दीवार को तोड़ दिया था। इसमें शगाफ पैदा हो चुका था। इसी रखने से, इसी सुराख से सलीबियों ने जलती हुई रैम को अंदर धकेल दिया ताकि आगे की मरकजी दीवार को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ये आग से दहकती हुई रैम दीवार के मजीद हिस्सों को तोड़ती हुई इसके पीछे मौजूद मरकजी दीवार तक पहुंच गई। छोटी दीवार का शगाफ खासा बड़ा हो गया था। पहले दिन की जंग कुछ ऐसी ही सूरत हाल के साथ शाम को थम गई। अगले रोज 15 जुलाई 15 जुलाई को सलीबियों ने इसी जगह से, इसी शगाफ से दोबारा हमले का आगाज किया। उनका दूसरा सीज टावर, जिसमें गॉडफ्रे ऑफ बेओन भी मौजूद था, उसे इसी रखने से गुजार कर मरकजी दीवार के करीब लाया गया। टावर और दीवार में महज चंद फीट का फासला रह गया था। फातिमियों ने जब ये देखा तो अपना सबसे खतरनाक हथियार लड़ाई में झोंक दिया। यह था ग्रीक फायर, जिसे आतिशे यूनानी भी कहा जाता था। ये ऐसा केमिकल था जिससे लगने वाली आग पानी से भी नहीं बुझती थी। फातिमियों ने यह केमिकल गॉडफ्रे के सीज टावर पर फायर किया। उन्हें यकीन था कि यह सीज टावर भी पहले टावर की तरह जल जाएगा। ताहम दोस्तों, फातिमियों को मालूम नहीं था कि दुश्मन उनके इस सीक्रेट वेपन के मुतालिक सब कुछ जान चुका है। वो इस तरह के बैतुल मकदस के फातिमी गवर्नर इफ्तिखारुद्दौला ने मुहासरा शुरू होने से पहले शहर की ज्यादातर मसीही इबादी को शहर से निकाल दिया था। इन्हीं लोगों ने शहर के गिर्द दरख्त तलाश करने में सलीबियों की मदद भी की थी, तो इन्होंने ही ग्रीक फायर का राज भी सलीबियों को दे दिया था। दोस्तों, इन्होंने सिर्फ राज ही नहीं दिया था, इन्होंने ग्रीक फायर का तोड़ भी बता दिया था। और तोड़ ये था कि आतिशे यूनानी को, इस केमिकल को पानी से तो नहीं बुझाया जा सकता, लेकिन सिरके से इस आग को जरूर ठंडा किया जा सकता है। चुनाचे सलीबियों ने अपने सीज टावर में सिरके से भरे हुए मशकीज़े पहले से रखे हुए थे। जो ही सीज टावर पर ग्रीक फायर फेंका जाता तो ये सिरके के मशकीज़े उंडेल कर उसे बुझा देते। फातिमियों का सबसे खतरनाक हथियार बेकार होने लगा। इस हथियार को नाकारा होते देखकर फातिमी सिपाहियों के होश उड़ गए।
وہ بار بار سیج ٹاور کو جلانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کوشش میں دیوار کے ہی ایک حصے کو وہ آگ لگا بیٹھے۔ اس دوران سیج ٹاور بھی اب دیوار سے آ لگا تھا اور یہاں سے بھی فوجی اب دیوار کے اوپر کودنے لگے تھے۔ صلیبیوں کے کچھ سپاہی دیوار کے دوسرے حصوں کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر بھی اندر داخل ہونے لگے تھے۔ انہیں اندر جاتے دیکھ کر اس شمالی حصے کی طرف کے فاطمی سپاہی بھاگ نکلے۔ جب دشمن کے شہر میں داخلے کی خبر پھیلی تو جنوبی دیوار پر سودرن سائیڈ پر تعینات فاطمی سپاہیوں نے بھی راہ فرار اختیار کر لی۔ کئی سپاہیوں نے جان بچانے کے لیے بلند دیوار سے چھلانگ لگائی اور نیچے گر کر مارے گئے۔ یوں دوستو، شمالی کی طرح ناردرن سائیڈ کی طرح جنوبی دیوار بھی سودرن سائیڈ بھی خالی ہو گئی اور صلیبی لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ صلیبیوں نے شہر میں آتے ہی خون کی ہولی کھیلنا شروع کر دی۔ وہ قتل عام ہوا کہ جس پر انسانیت آج تک شرمندہ ہے۔ صلیبیوں نے شہر میں موجود فاطمی فوجیوں اور عام شہریوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا۔ بے شمار لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے۔ انگنت لوگوں پر بے تحاشا تشدد کرنے کے بعد انہیں جلتے ہوئے الاؤ میں جھونک دیا گیا۔ عورتوں کی گودوں سے بچے اٹھا کر دیواروں کے ساتھ پٹک پٹک کر مارے گئے۔ عورتوں کو بھی تلواروں سے کاٹ دیا گیا۔ کچھ مسلمانوں نے مسجد اقصی کے احاطے میں قبۃ الصخرہ یعنی سنہری گنبد والی مسجد ڈوم آف دا راک میں پناہ لے لی۔ کہتے ہیں کہ کچھ صلیبیوں نے مسیحیوں نے ترس کھا کر انہیں اپنا جھنڈا دیا کہ یہ اپنے پاس رکھو تاکہ تمہاری جان بخشی ہو جائے، لیکن جب یہ والے تحفظ دینے والے صلیبی چلے گئے تو دوسروں نے آ کر ان لوگوں کو بھی مار ڈالا۔ ان کے اپنے دعوے کے مطابق انہوں نے یروشلم میں بیت المقدس میں ایک ہی مقام پر 10,000 مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا، بلکہ انہوں نے تو یہودیوں اور عیسائیوں سمیت بہت سے غیر مسلموں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ ہلاکتیں کتنی ہوئیں؟ اس وقت کون سا ہیومن رائٹس تھا جو ریکارڈ رکھتا؟ آج تک کسی کو درست تعداد معلوم نہیں۔ البتہ ایک مسلم ہسٹورین کے مطابق 70,000 مسلمان تو صرف مسجد اقصی کے احاطے میں قتل کیے گئے۔ ان میں امام اور علماء سبھی شامل تھے۔ اس قتل عام کے دوران بھی دوستو بے پناہ لوٹ مار ہوتی رہی۔ کہتے ہیں بہت سے مسلمانوں نے مرنے سے پہلے سونے کے سکے بڑی تعداد میں نگل لیے تھے تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکیں، لیکن صلیبیوں نے ان سکوں کو تلاش کرنے کے لیے لاشوں کے پیٹ چاک کرنا شروع کر دیے۔ کچھ لاشوں کے جسموں سے واقعی سکے نکلے۔ یہ صلیبی ان سکوں اور خون سے رنگے ہاتھوں کے ساتھ جیسس کی مصلوب کیے جانے کی جگہ یعنی چرچ آف ہولی سیپلیکا کے سامنے جمع ہو گئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ لوٹ مار کے دوران ایک صلیبی سردار نے ڈوم آف دی راک میں موجود سارا سونا اور قیمتی پتھر بھی قبضے میں لے لیے۔ بیت المقدس میں موجود گھروں کے متعلق صلیبی لشکر میں یہ طے پایا کہ جو بھی جنگجو جس گھر میں پہلے داخل ہوگا وہ اس گھر کا اور وہاں کے سامان کا مالک ہوگا۔ یہ طے پاتے ہی اب صلیبی لشکر کے جنگجو گھروں کی طرف دوڑ پڑے اور جلد ہی شہر کے ہر گھر پر ایک صلیبی کا قبضہ ہو گیا۔ اس طریقے سے بہت سے غریب صلیبی جو ہزاروں کلومیٹر سے آئے تھے وہ لمحوں میں مالا مال بھی ہو گئے۔ شہر میں تو دوستو یہ لوٹ مار اور قتل عام جاری تھا، لیکن اس دوران شہر کے فاطمی گورنر افتخار الدولہ کچھ محافظوں کے ساتھ حفاظتی دیوار کے ایک ٹاور میں چھپ گئے تھے۔ وہ چند روز تک وہاں ہی چھپے رہے، پناہ لیے رہے۔ صلیبیوں نے اس ٹاور کو گھیر لیا لیکن افتخار الدولہ کو قتل نہیں کیا گیا۔ افتخار الدولہ نے صلیبیوں سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ اس قبضے کے خلاف مزید کوئی مزاحمت نہیں کریں گے۔ ویسے دوستو وہ اس وقت کم از کم مزاحمت کی پوزیشن میں تھے بھی نہیں، تو ان صلیبیوں نے یہ کیا کہ ان سے شرائط طے کر لیں۔ انہوں نے رسمی طور پر شہر کو سرنڈر کر دیا اور بحفاظت شہر سے نکل گئے۔ یہاں سے اپنے محافظوں کے ساتھ وہ مصر کی طرف چلے۔ ان کی روانگی کے ساتھ ہی بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ مکمل ہو چکا تھا۔ مسجد اقصی پر صلیب نصب کر دی گئی تھی۔ لیکن دوستو بیت المقدس پر قبضے کے بعد بھی فرسٹ کروسیڈ ختم نہیں ہوئی۔ ایک آخری لڑائی ابھی باقی تھی۔ میڈیٹرینین بحیرہ روم کے ساحل پر مصر کی حدود سے باہر ایک فلسطینی قلعہ اسکلان ابھی تک فاطمیوں کے کنٹرول میں تھا۔ چنانچہ بیت المقدس سے صلیبی لشکر کا ایک بڑا حصہ اسکلان فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ 12 اگست کو 1099 کو صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان آخری مارکہ یہاں ہوا۔ اس مارکے میں صلیبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی۔ اسکلان بھی ان کے قبضے میں چلا گیا اور یہاں کی فاطمی فوج بھی اب مصر کی طرف ہی پسپا ہوئی۔ اسکلان میں کامیابی کے ساتھ ہی فرسٹ کروسیڈ پہلی صلیبی جنگ دوستوں ختم ہو گئی تھی۔ اس فتح کی خبریں جب یورپ پہنچی تو گھر گھر میں جشن منایا گیا۔ لیکن دوستو جس شخص نے صلیبی جنگ شروع کی تھی وہ اس کامیابی کی خبر سننے کے لیے زندہ نہیں رہا تھا۔
جی ہاں، پوپ اربن II، جنہوں نے فرانس کے شہر کلرمونٹ میں صلیبی جنگ کے لیے تقریر کی تھی، وہ مر چکے تھے۔ 15 جولائی کو صلیبی لشکر بیت المقدس میں داخل ہوا تھا اور تقریباً 2 ہفتے بعد 29 جولائی کو 29 جولائی کو ان کی موت ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں چونکہ خبریں تاخیر سے پہنچا کرتی تھی، اس لیے اپنے ڈیتھ بیڈ پر پوپ اربن II فتح کی خبر نہیں سن سکے تھے۔ تو یوں دوستو، صلیبیوں کا پوپ اربن II کا مشن پورا ہو چکا تھا، بیت المقدس پر اب صلیب نصب ہو چکی تھی۔ لیکن اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ مسلم دنیا، جو اب تک صلیبیوں کو اپنے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں سمجھ رہی تھی، وہ یکایک بیدار ہو گئی۔ صلیبیوں کی مقدس جنگ کروسیڈ کے مقابلے میں اب مسلمان بھی سر پر کفن باندھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن جو پہلا شخص صلیبیوں سے مقابلے کے لیے نکلا، وہ صلاح الدین ایوبی نہیں تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ اس نے کیسے صلیبیوں کے طاقتور لشکر کا بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن دی کروسیڈ اینڈ ایوبی کی اگلی قسط میں۔ دوستو، اگر آپ نے اس سیریز کی پہلی قسط نہیں دیکھی تو آپ بہرحال یہاں